الحمدللہ علی نعمت الدین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ حضرات، اس وقت جس پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں اس کی ضرورت کن کن کو ہے، تو میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ اس کی ضرورت متعدد طبقوں کو نہیں بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کو ہے، لیکن شاید اتنی بات کرنے سے بار پوری واضح نہیں ہوگی، اس لیے میں تھوڑا سا اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جو پروگرام ہم اس وقت کر رہے ہیں اس کی ضرورت سب سے پہلے ہمارے مفتیوں اور ہمارے علماء کی ہے۔ جو ہمارے مفتی حضرات ہیں وہ باقاعدہ علم میراث پڑھتے ہیں، اور اس علم میراث کو پڑھنا ان کے مفتی ہونے کے لیے لازم ہے، لیکن پڑھنے کے بعد پھر جب تک سال تک تجربات نہیں ہوتے تب تک میراث کی تقسیم کرنے میں طرح طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس طرح کی پروگرام کی ضرورت اور افادیت ان حضرات کے لیے بھی ہیں جو براہ راست اسلامی اصولوں کے مطابق مسلمانوں کو تقسیم وراثت کے اصول بتاتے اور سمجھاتے ہیں، لیکن تجربات کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھی غلطی دکھا جاتے ہیں۔ تو یہ پروگرام بہت سارے مفتی حضرات کے لیے، خاص طور پر وہ مفتی حضرات جن کا ابھی تجربہ نہیں ہے، جن کو ابھی اس طرح کے مسائل کا سامنا کم کرنا پڑا ہے، ان کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، ہمارے معاشرے کا اہم ترین طبقہ ہمارے جج صاحبان ہیں، اور ظاہر ہے عدالتوں میں جیسے طرح طرح کے دوسرے کیس ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے وراثوں کے کیس بھی عدالتوں میں ہوتے ہیں، اور وراثوں کے کیس عدالت میں ہونے کے معنی یہ ہے کہ جج صاحب کو فیصلے کرنے ہیں، اور اس بات کے بہت خدشات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جج صاحب ابھی نئے اپوائنٹ ہوئے ہوں تو ان سے طرح طرح کی غلطیاں ہوں گی۔ یوں بھی علم میراث کا علم جو ہے وہ اگرچہ بہت مختصر علم ہے مگر بہت غامض ہے، اور اس میں طرح طرح کی غلطیاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بعض دفعے بہت تجربہ کار مفتی اور جج بھی غلطی کھا جاتے ہیں، تو جو ہمارے جج صاحبان نئے اپوائنٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کو خطرہ اس بات کا ہے کہ فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جائے، اس لیے اس پروگرام کی ضرورت ان ججوں کو بھی ہوتی ہے جن کو کل عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر کے تقسیم وراثت کے فیصلے لکھنے ہیں۔ چونکہ وہ تقسیم وراثت کے جھگڑے کورٹوں میں پہنچتے ہیں، اور ظاہر ہے کورٹوں کے تمام کارروائیاں جو ہیں وہ وکیلوں کی مدد سے ہوتی ہے، تو اس پروگرام کی ضرورت وکلاء کو بھی ہے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں جس کیس میں پیروی کر رہا ہوں اس کیس کے سلسلے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، مسلم پر صلی اللہ کیا کہتا ہے، اور اگر وہ وکیل صاحب خود ہی نہ سمجھتے ہوں تو یقیناً وہ صحیح وکالت نہیں کر سکتے، تو وکیلوں کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ تقسیم وراثت کے جھگڑے عام طور پر محلوں میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی محلوں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، محلوں کے جو فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ تصفیہ کمیٹی ہو، چاہے وہ اوقاف کمیٹی ہو، چاہے وہ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی ہو، بہت سارے لوگ جھگڑا لے کر کے انہی کے پاس آتے ہیں اور وہ بھی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو اگر ان کو تقسیم وراثت کے ضابطے ماہر ہونا تو کجا، کم سے کم سرسری معلومات بھی اگر نہیں ہوں گی تو غلطیاں کھا جائیں گی، اور اس میں بہت ہی زیادہ غلطیوں کے امکانات ہیں کہ وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو شریعت کے بھی خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف، لہذا اس پروگرام کی ان کو بھی ضرورت ہے۔ اس پروگرام کی ان کو بھی ضرورت ہے جو بڑھاپے میں ہیں اور آگے چل کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اور وراثتوں کی وجہ سے جو آپس میں ٹکراؤ ہوتے ہیں وہ ٹکراؤ خاندانوں کو تباہ کرتے ہیں، بلکہ بعض خاندان زندگی بھر لڑتے رہیں گے اور نسلوں تک وہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں، وراثتوں کے جھگڑے وہ ختم نہیں ہوتے۔ خود میرے پاس بھی کیس ایسا ہی ہے کہ جو تقریباً 40 سال پرانا ہے، اور آج کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا اس کا۔ ایک فریق بھی کہتا ہے ہمارے مسئلے کا کیا ہوا، دوسرا فریق کہتا ہے ہمارے مسئلے کا کیا ہوا، لیکن 40 سال کا یہ طویل عرصہ گزرنے کے نتیجے میں جس کیس میں الجھنیں پیدا ہوئی ہیں، ان الجھنوں کو حل کرنا مفتیوں کے لیے بھی مشکل، ججوں کے لیے بھی مشکل، کورٹوں کے لیے بھی مشکل، برادری والوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ تو لہذا وہ والدین جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں آئندہ آپس کے ٹکراؤ سے بچ جائیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں قدم کس طرح اٹھانا ہے اور کیا کرنا ہے تاکہ
مسئلہ بھی حل ہو جائے، حق تلفی بھی نہ ہو، اور جن کو جو حق ملنا چاہیے ان کو حق مل جائے۔ اور جب یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ علماء کے گھر میں بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، قانون کے ماہرین کے غلطوں میں غلطیاں ہو رہی ہیں، اور جناب والا وہ حضرات کہ جو بہت تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں وہ بھی غلطیاں کھا رہے ہیں، اور غلطیوں کے نتیجے میں ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جن کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا ہے۔ تو اس کی ضرورت ان والدین کو بھی ہے جو آگے چاہتے ہیں کہ ہمارے اولادوں کو ٹکراؤ نہ ہو۔ اس طرح کے اس پروگرام کی ضرورت سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہے جن کے گھر میں سے کسی کی وفات ہو جائے، چاہے والد کی، چاہے والدہ کی، چاہے بیٹے کی، چاہے پوتے کی، چاہے شوہر کی، چاہے بیوی کی۔ تو اب مرنے والا جب گزر رہا ہے تو اس کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی کس کو کتنی ملے گی؟ اگر یہ بیوی ہے تو اس کے شوہر کو کتنا ملے گا، اس کے والدین کو کتنا ملے گا، اس کے اولادوں کو کتنا ملے گا؟ اگر یہ شوہر ہے تو اس کے والد کو کتنا ملے گا اگر ہے، اور اس کے والدہ کو، اس کی بیوی کو کتنا ملے گا؟ اسی طرح سے اگر یہ باپ ہے تو اس کے بیٹے کو کتنا ملے گا، اس کی بیٹی کو کتنا ملے گا، اس کی بیوی کو کیا ملے گا، اور کہاں کہاں۔ اور جن شکلوں میں باپ بھی نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو، بھائی ہوں تو بھائیوں کو کتنا ملے گا، بھائی نہ ہو تو پھر آگے کن کو ملے گا۔ تو غرض یہ کہ جب بھی کسی انسان کی وفات ہو جائے ان کے گھر والوں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کام جو جتنے اہم سمجھے جا رہے ہیں ان میں سب سے اہم کام یہی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس اہم ترین کام کو تقریباً 99% لوگ جو ہیں وہ سائڈ پر ڈال دیتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کے پیچھے ان چیزوں کی بڑی اہمیت کے ساتھ انجام دیتے ہیں جن چیزوں کی اہمیت اس سے بہت نچلے درجے کی ہے، بہت ہی نچلے درجے کی ہے، کیونکہ یہ تو حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ بلکہ اگر میں اور کھل کر کے کہنا چاہوں گا تو مرنے والے کے لیے ایثار ثواب کی ہم کو بہت فکر ہے، لیکن مرنے والے کے قرضے کی ادائیگی اتنی فکر نہیں ہوتی۔ مرنے والے کی ایثار ثواب کی فکر ہے، لیکن اس مرنے والے نے خود وصیت کی ہے، اس وصیت کو پورا کرنے کی فکر نہیں۔ مرنے والے کے لیے ایثار ثواب دعائے مغفرت کی ضرورت کی فکر ہے، اور مرنے والے کے لیے چوتھا اور چہلم کرنے کے لیے بہت ہمتیں، بہت شوق اپنایا جا رہا ہے، مگر اس مرنے والے کی وراثت وارثوں میں صحیح طور پر تقسیم نہیں ہوگی، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ جو فرض درجے کا حکم ہے اور جس کو پورا نہیں کریں گے تو حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کو ہم نے سائڈ پر ڈال دیا ہے، اور جس کا درجہ بہت بعد کا ہے اور بعض دفعہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ مثلا خدا نہ خواستہ کسی میت پر قرضہ موجود ہے اور اس کے قرضے کی ادائیگی کوئی سبیل نہیں ہے اور اس کا ریکارڈ بھی نہیں ہے، اور قرض مانگنے والے اپنا قرض مانگ رہے ہیں لیکن وہاں اس کو قرضہ دیا نہیں جا رہا ہے، اور ادھر سے ہم اس کے لیے سال ثواب کر رہے ہیں، اس کے لیے چوتھا اور چہلم کی دعوتیں کھائی جا رہی ہیں۔ تو کیسے وہ دعوتیں قابل قبول ہو سکتی ہیں کہ فلانے کا تو قرضہ دبا ہوا ہے، وہ تو دینے کو اب تیار نہیں ہے، اور ادھر سے آپ چوتھے اور چہلم کے نام پر، ایثار ثواب کے نام پر کوئی دعوتیں اڑا رہے ہیں، اور بڑی اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے۔ تو ان تمام طبقات کے مسئلے کی ضرورت ہے۔ میں اختصار کے ساتھ مفتیوں کی ضرورت ہے، علماء کو بھی ضرورت ہے، ججوں کو بھی ضرورت ہے، وکلاء کو بھی ضرورت ہے، محلوں کے اندر فیصلے کرنے والے کمیٹی والوں کو بھی ضرورت ہے، اور جو والدین چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں آگے جھگڑے نہ ہوں ان کی بھی ضرورت ہے، اور جن کے ہاں کسی کی وفات ہو جائے ان کو بھی ضرورت ہے سمجھنے کی، اور اگر سمجھ نہیں پائیں گے تو کم سے کم یہ احساس بیدار ہو جانا چاہیے کہ جو ہی کسی کی وفات ہو جائے ہمیں سب کو سٹاپ کرنا ہے، اور اس مرنے والے کی تمام چیزوں سے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے تب تک جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ آگے چل کر کے یہ کس کی پراپرٹی بننے والی ہے۔ بس فرض کیجئے مرنے والا گزر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کانگڑی تھی یا موبائل تھا یا قلم تھا، اس کی وفات ہو گئی، وفات ہونے کے بعد اب یہ کانگڑی، یہ قلم، یہ موبائل، یہ چپلیں، یہ اس کی یوزنگ کپڑے، یہ تمام کے تمام مال وراثت ہے، اور جب مال وراثت ہے تو اب اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ہمارے کشمیری ماحول میں یوں کہیں گے کہ اب اگر اس کی کانگڑی کوئی اور استعمال کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکتا تب تک جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ وراثت میں یہ کانگڑی کس کو ملے گی آگے چل کر، اور جس کو وراثت میں کانگڑی ملے گی وہ بعد میں اس کو استعمال کرے گا۔ مان لیجئے ہمارے والد کی وفات ہو گئی، اس کے جیب میں قلم ہے، اس کی جیب میں قلم ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے دفن کرنے کے بعد یہ قلم ابھی وراثت میں تقسیم نہیں ہوا اور میں نے وہ قلم اٹھا کر کے کسی جگہ پر سائن کیا،
تو اسلام کے سامنے سوال پیدا ہوگا اس کو یہ سائن کرنا جائز تھا؟ کیوں؟ اس قلم میں حق آپ کا بھی ہے، آپ کے بھائیوں کا ہے، آپ کی بہنوں کا ہے، اور اگر تمہارے گرینڈ فادر زندہ ہے تو ان کا بھی حق ہے. آپ ان تمام کی اجازت کے بغیر قلم کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ جیسے آپ کو استعمال، جیسے آپ کا اس میں شرکت کا، ان کا بھی ان کا حق ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے گا کہ اچھا اسلام یوں تنگ، اتنا سخت. جواب ہے اسلام سخت نہیں ہے، اسلام اصول ہے. جہاں اصول ہے، اصول ہے کہ صاحب یہ پراپرٹی ہے کس کی؟ تو اب تک پراپرٹی اس شخص کی تھی جو زندہ تھے، اور جو ہیں وہ چلے گئے ہیں تو اس کی پراپرٹی اب اگلے والوں کو ملے گی. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کی وفات ہو گئی. وہ چونکہ بڑھاپے میں بیمار تھے، اور جس ڈاکٹر یا حکیم صاحب، وہ ڈاکٹر بھی تھے حکیم بھی تھے، ڈاکٹر عبدالحی، انہوں نے ان کے لیے دوائی بھیجی تھی، اور یہ بیمار ہیں. وہ دوائی شاید کھانسی کی دوائی رہی ہوگی، جیسے وہ ہمارے جو حکما ہیں ہمدرد اور اس طرح کی جو یونانی دوائی کے کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کا کوئی سرپ تھا جو ان کو دوائی پینے کے لیے انہوں نے دی تھی. کھانسی تھی، بڑھاپا تھا. تو جب ان کی وفات ہو گئی تو کتنی بزرگ کو کھانسی آ رہی تھی کیونکہ بڑھاپے میں تھے. تو مرنے والے بزرگ کے ایک بچے نے کہا حضرت آپ 2 چمچے اس میں سے پی لیں کیونکہ یہ کھانسی کی دوائی ہے. تو انہوں نے کہا استغفر اللہ انا للہ و راجعون، یہ کھانسی کی دوائی کی بوتل تمہارے والد کے لیے تھی، جب وہ وفات پا گئے تو یہ وراثت ہے، اور اس میں تمام تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، تو تم ایک مجھے کیسے دوائی پلا رہے ہو؟ جیسے ان کے حکیموں کیا ہوتا ہے، جوشینا یا سوالین یا اس طرح کی کوئی دوسری دوائی رہی ہوگی. تو جہاں تک ہے اصول. بہرحال میں تمہید میں یہ گفتگو اس لیے عرض کی کہ اس پروگرام کی ضرورت کس کس طبقے کو ہے اور کس کس حیثیت سے ہے. تو اب ہم اس کو شارٹ میں اس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں. میں مبارکباد دوں گا اور اپریشیٹ کروں گا اور تحسین کروں گا اپنے ان عزیز مولانا ماجد ندوی صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا سٹیپ اٹھایا کہ وراثت اور تقسیم جائیداد کے سلسلے میں جو ڈسپیوٹ اور جو نزاعات ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا. انہوں نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ بہت اچھے سوالات مرتب کیے ہیں. یہ سوالات پیش کرتے رہیں گے اور جواب آتے رہیں گے. جواب کچھ بہت مفصل ہوں گے، کچھ بہت مختصر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سمجھیے اس پورے سبجیکٹ کی پہلی کلاس ہے. ظاہر ہے ہم ایک کلاس میں کسی بھی سبجیکٹ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں مفتیوں کو جب اس کو پڑھایا جاتا ہے تو باقاعدہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ایکسرسائزیں کرائی جاتی ہیں، تقسیم وراثت کے نقشے بنوائے جاتے ہیں، اور بلکہ پورا سال لگتا ہے تب مفتی جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ تو وراثت کو تقسیم کرے. اور اس میں کہیں کہیں جگہوں پر بڑی الجھنیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری مفتی حضرات جانتے ہیں کہ جب رد کا مسئلہ ہو یا مناسخے کا مسئلہ ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے. یعنی نسل در نسل وراثتیں تقسیم نہیں ہوئی ہیں تو آج مفتی کیسے تقسیم کرے گا اسے. بہرحال اس وقت کی اس مجلس سے جن تک یہ میسیج پہنچ رہا ہے، اگر ان کے اندر یہ احساس جاگ گیا کہ حلال و حرام کا تعلق صرف کمانے کے ساتھ ہی نہیں ہے، حرام کا تعلق صرف اسی مال کے ساتھ نہیں جو چوری کا، حرام صرف اسی کو مال کو نہیں کہتے ہیں جو رشوت کے ذریعے آیا، حرام صرف اسی مال کو نہیں کہتے جو شراب بیچ کر کے کسی نے کمایا، حرام اس مال کو بھی کہتے ہیں جس میں دوسری کی وراثت ہڑپ کر کے اس کا حق نہیں دیا گیا، یہ بھی حرام. اور اسی طرح سے حرام جرم صرف وہی نہیں کر رہا ہے جو چوری کرتا ہے، جیسے وہ چوری کرتا ہے وہ جرم ہے، اسی طرح سے جو وارث دوسرے مستحق وارث کو حق نہیں دے رہا ہے یہ بھی جرم کر رہا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اس کو ہم سب مجرم سمجھتے ہیں اور اس کو ہم مجرم نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ہمارے بہت سارے لوگ اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں. جس نے دوسرے کا حق دبایا اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے. میں تمہید میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ پروگرام بہت لمبا ہے اور اس کو ہم کو سمیٹنا ہے. میں واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں سے عظیم الشان و مشہور ترین شخصیت گزری ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ. مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے علم اور فکر میں اور ان کی تربیت اور اصلاح میں کچھ امتیازی چیزیں تھیں جو بہت ہی نایاب ہیں، اور ان امتیازی چیزوں کی وجہ سے آدمی کا ذہن ایسا عجیب بنتا تھا کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں ان کی اس تربیت سے آدمی کیا بنتا تھا.
ان کی تربیت سے آدمی کیا بنتا تھا، میں اس کی مثالیں دو عرض کرتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے جو خود بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا مولانا محمد عیسیٰ، یہ الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ نقطے پر نظر رکھیں آپ کہ تربیت کے نتیجے میں ذہن کیا بنا ہے۔ مولانا محمد عیسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ابھی تک آپ کا مہر ادا نہیں کر سکا، اس کا مجھے افسوس ہے، اور مہر ادا کیے بغیر میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ اہلیہ نے کہا، میں نے کہا آپ سے مہر کا مطالبہ کیا۔ شوہر نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کبھی مہر کا مطالبہ نہیں کیا، مگر میں نہیں چاہتا کہ مہر ادا کیے بغیر میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں۔ انہوں نے کہا جب میں مہر کا مطالبہ نہیں کر رہی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں ادا کر نہیں سکتا، تو پھر مہر کا مسئلہ اٹھایا کیوں آپ نے؟ کہنے لگا اسی لیے میں نے اٹھایا تاکہ اس کا حل نکلے۔ بیوی نے کہا تو حل نکالیے اور دیجیے مجھے مہر۔ شوہر نے کہا میرے پاس نہیں ہے مہر ادا کر سکوں، اور بغیر مہر کے میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا، اب درخواست میری یہ ہے کہ یہ مکان آپ قبول کر لیں مہر کے بدلے میں۔ بیوی نے کہا بہت اچھا، اتنا میرا مہر نہیں ہے جتنا مکان ہے، تو جتنا میرا مہر تھا اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے تو خوشی ہے، قبول۔ شوہر نے کہا کہ رہنا اسی میں ہے، میری پراپرٹی ہے، رہیں گے ہم دونوں، اب آج کے بعد آپ کی پراپرٹی ہے، آپ مالک ہیں اس کے۔ بیوی نے کہا بہت اچھا۔ شوہر نے کہا یہاں تک بات ہو گئی، اب اسے آگے سنیں آپ۔ انہوں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگے میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کروں۔ میرے پاس رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہے، میرے پاس رہائش کا انتظام تھا میرا مکان، وہ میں نے اپنی بیوی کو مہر میں دے دیا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی رہائش کا انتظام کرنا ہے، ظاہر ہے مجھے مارکیٹ میں نکلنا ہے، کہیں کرائے کا مکان ڈھونڈنا ہے تاکہ میں اپنی بیوی کو مکان میں بسا سکوں، کیونکہ میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کرو۔ اب بجائے اس کے کہ میں مارکیٹ میں جاؤں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ مکان مجھے کرائے پر دے دیں تاکہ میں اپنی بیوی کو اس مکان میں بسا سکوں۔ بیوی کہنے لگی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ گورا دھندا آپ کیا کر رہے ہیں۔ کہنے لگا گورا دھندا نہیں ہے، مکان آپ کا ہے، بجائے اس کے کہ میں کسی اور سے مکان کرائے پر لوں اور آپ کو وہاں بساؤں، اور آپ اپنا مکان کسی بھی کام میں لگا دیں، چاہے بیچ دیں چاہے کرائے پر چڑھائیں، مگر مجھے اپنا اب بجائے اس کے کہ اجنبی سے میں مکان لوں گا، میں آپ سے مکان، آپ بجائے میرے بجائے کسی اور کو کرائے پر دیں گے، آپ مجھے کرائے پر دے دیں گے۔ تو جناب ساری زندگی مولانا محمد عیسیٰ اپنی بیوی کو کرائے دیتے رہے۔ ٹھیک ہے، ایک مثال۔ دوسری مثال حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے۔ دوسری مثال حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان شخصیت ہیں، جن کے صاحبزادگان عالمی شہرت کی شخصیات ہیں اور امت کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ٹھیک، انہی کے صاحبزان میں سے ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو بلا شبہ اپنے علوم اور اپنے کمالات کی بنا پر شیخ الاسلام ہیں، تو وہ بھی زندہ ہیں۔ مولانا رفیع صاحب عثمانی نے اپنے واقعہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی ہم سے ملنے، ابا جان سے ملنے کے لیے اپنے اہل و عیال کے سمیت آئے۔ ان کے بڑے بھائی کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے، وہ دوسرے بڑے بھائی جو ہیں وہ اپنے اہل و عیال کے سمیت آئے ہیں اپنے ابا جان یعنی مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ مولانا رفیع عثمانی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ رات کو یہیں قیام کر لیں، ان کے ساتھ ان کا اہل و عیال بھی ہے۔ جب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا آپ رات میں قیام یہیں کر لیں، تو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بہت گھرتی ہوئی تیز نظروں سے ان کی طرف دیکھا، جیسے تم غلط بات کہہ رہے ہو۔ مولانا رفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ابا جان مجھے ٹیڑھی نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں، میں تو بھائی جان کو کہہ رہا ہوں رات کو قیام نہیں کر۔ بھائی صاحب نے کہا نہیں ہمیں تو واپسی کا پروگرام ہے، اور اگر نہیں تو کہیں اور ہم جائیں گے، بہرحال آپ کہاں نہیں ٹھہریں گے۔ یہ بھائی چھوٹے بھائی نے پھر درخواست کی کہ نہیں آپ قیام کریں رات کو یہیں۔ ٹھیک، جو ہی انہوں نے کہا رات کو قیام کریں تو مفتی شفیع صاحب نے پھر ٹیڑھی نظروں سے دیکھا، ایسے جیسے کوئی تم نے غلط بات کی، ناراض نظروں سے دیکھا۔ مولانا رفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ بہرحال مولانا بڑے بھائی، ان کا نام تھا مولانا ذکی عثمانی، تو ذکی عثمانی صاحب چلے گئے جہاں ان کو جانا تھا۔ اس کے بعد پھر یا تو مولانا رفیع عثمانی صاحب نے اپنے والد سے پوچھا، اور یا حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، فرمایا دیکھو بولیے رفیع وہ میرا بیٹا تھا، وہ رات میرے پاس قیام کرتا مجھے زیادہ خوشی ہوتی تھی، میں تو نہیں کوئی ناراض ہو رہا اس لیے کہ بیٹے کو ٹھہرنے کیوں دیا۔ البتہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم جب ان کو ٹھہرنے کو کہہ رہے تھے، کیا تم نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ میں تمام لوگوں کا ٹھہراؤں گا، آپ کو کھانا بنانے پڑے گا، آپ کو لوڈ تو نہیں پڑے گا؟
اپنی بیوی سے پوچھے بغیر تم کیسے ان کو روکا رہے تھے؟ کیوں؟ تم ان کو کہو رک جاؤ، وہ رک جائیں، اور تمہاری بیوی پر بوجھ آ جاتا کہ صاحب مجھے مہمان کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، اور مہمان ہے آپ کے، تو پہلے بیوی سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں ان کو روکنا چاہتا ہوں، کیا آپ پر لوڈ تو نہیں پڑے گا؟ آپ خوش دلی سے کھانا تیار کر پائیں گی؟ ممکن ہے وہ کہے کہ میں نہیں کر سکتی، تو پھر تمہیں سوچنا چاہیے کہ آپ ٹھہراؤ، اور چاہے پھر کسی ہوٹل سے کھانا لے کر کے کھلاؤ، یا تمہاری ہو سکتا ہے اہلیہ کہیں کہ ہاں میں تمہیں، لیکن بیوی سے پوچھے بغیر تم مہمانوں کو کیسے کہتے ٹھہر جاؤ؟ ہمارا دین یہ کہتا ہے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اتنی باری چیزوں میں نظر۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اصول یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی آدمی دعوت کے لیے آتا تھا تو پہلے سوال یہ کرتے تھے کہ تمہارے دادا کی وراثت تقسیم ہوئی ہے؟ کہا کہ جی۔ تمہارے والد کی وراثت تقسیم ہوئی ہے؟ وہ کہتا تھا جی ہاں۔ تمہاری بہنوں کو حصہ چلا گیا ہے؟ وہ کہتا جی ہاں۔ جب ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ وراثت کے ذریعے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اور جو حق تلفیاں ہوتی ہیں وہ اس گھر میں نہیں ہیں، اس کے بعد فرماتے تھے اب مجھے بتاؤ تمہارے کھانے کا، تمہاری کمائی کا سورس کیا ہے؟ جب آپ نے کمائی کا سورس بتاتا تھا اور یقین ہو جاتا تھا حضرت کو کہ نہیں صاحب ان کی کمائی بھی ٹھیک ہے اور ان کے پاس مال وراثت میں کسی کا حق نہیں ہے، پھر دعوت قبول کرتے تھے اور پھر کہتے تھے اب کھانا وہ پکے گا جو میں کہوں گا۔ تو کبھی کہتے تھے آپ کو مسور کی دال پکانی ہے اور 2 روٹیاں، کبھی کہتے تھے مونگ دال اور زسج، اور کبھی کچھ کہتے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ان کے کا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آپ بنائیں گے۔ تو اصول والی زندگی تھی۔ بہرحال آج کا یہ پروگرام جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، یہ تمہید شاید تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ ساری باتیں ہم سب کے لیے اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے گی ان تک مفید ہی ہوں گی۔ اور اب ہم یہ پروگرام شروع کرتے ہیں، یہ سوالات کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے جوابات آتے رہیں گے۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ واقعتاً بعض دفعہ بہت مفید ہوتا ہے، اور اگر ہم سے کوئی پوچھے گا کہ صاحب شرعی طور پر اس سوال و جواب کا کوئی ماخذ بتائیے کہ ہماری شریعت میں بھی اس طرح کے سوال و جواب کہیں ہوئے ہیں یا نہیں، تو جواب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال و جواب کیے تھے، تو سوال و جواب مقصد ہی یہ تھا کہ سننے والوں کو دین معلوم ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں ہے، نچلی والی کتابوں میں مشکات شریف میں ہے۔ مشکات شریف میں انما الاعمال بالنیات کے بعد یہی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اس دوران کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں تھے، اطلع علینا رجل شدید سواد الشواب شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کی نبی مجلس میں، ایک شخص داخل ہو گئے، سفید ان کے کپڑے، سیاہ ان کے بال، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا اور یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ تو وہ عجیب منظر تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئے اور سیدھے حضور کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے انہوں نے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملائے، ووضع یدیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے، اور پھر کہا یا محمد اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس نے کہا صدقت، آپ نے صحیح جواب دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال کرنے والا سوال تو کر سکتا ہے، لیکن یہاں سے تصدیق کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہمیں بڑا، تو نبی سے بڑا کون ہوگا جو حضور کی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر اس تعجب ہوا، پھر اس نے سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، آپ نے جواب دیا۔ تیسرا سوال اس نے کیا اخبرنی عن الاحسان، آپ نے جواب دیا۔ چوتھا سوال انہوں نے کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ چوتھا سوال قیامت کے بارے میں، اور پانچواں سوال اس نے کیا ان اماراتها، قیامت کی علامتیں کیا ہیں۔ یہ 5 سوالات حضرت جبریل نے کیے، صحابہ نہیں جانتے تھے حضرت جبریل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوابات ارشاد فرمائے، اور یہ ساری گفتگو جب ختم ہو گئی تو جبریل علیہ السلام نے کہا بس مجھے یہ سوال پوچھنا تھا، سلام کیا اور رخصت ہو گئے۔ تو جب وہ نکل گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا جبرائیل یعلمکم دینکم، اتاکم، یہ تو جبرائیل تھے جو سوال کے ذریعے سے مجھ سے جواب کیوں تاکہ تم تک تمہارا دین پہنچے۔ حضرت عمر کہتے ہیں فوراً باہر نکلے ڈھونڈنے کے لیے، وہاں کہاں ملتے۔ تو ماخذ نمبر 1 اور ماخذ نمبر 2، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس زمانے کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کے نام پہنچا، اسی طرح سے اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ ہرقل جو یقیناً اس وقت کا سپر پاور تھا، اس کے بعد جب حضور کا خط پہنچا ہے تو اسلام قبول کرو، تو ہرقل نے سمجھداری کی کہ بجائے اس کے کہ وہ قبول کرتا یا انکار کرتا، اس نے چاہا میں پہلے معلومات کروں گا کہ جس شخص کی طرف سے یہ خط آیا ہے وہ نبی ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے افراد کو ڈھونڈا، اتفاق بلکہ حسن اتفاق یہ ہے
کہ ملک شام میں اس وقت حضور کے دشمنوں کے سردار ابو سفیان موجود تھے. ابو سفیان کو ہرقل بادشاہ کے دربار میں لایا گیا اور اس کے بعد پھر ہرقل نے پورا انٹرویو کیا. تقریباً 13 سوال اس نے پوچھے ہیں اور ہر سوال کے جواب میں ابو سفیان نے جو جوابات دیے ہیں ان جوابوں کے بعد اس کے بعد پھر ہرقل کے کمنٹس ہیں. ظاہر ہے مجھے اس وقت سنانا نہیں ہے، وہ بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن ان کمنٹس کے اخیر میں اس نے ہرقل نے کہا تھا کہ یہ تو مجھے یقین تھا کہ نبی آنے والا ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تمہارے خاندان میں نبی پیدا ہوگا اور تمہاری قوم میں نبی پیدا ہوگا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا اس نبی کی خدمت میں پہنچ جاؤں، اور اگر میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے پاؤں کو دھوں گا. وَلَوْ وَصَلْتُ عِنْدَهُ تَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، میں پوری کوشش کروں گا نبی سے ملاقات کروں گے. وَلَوْ وَصَلْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اگر میں ان کی خدمت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں ان کے پاؤں کو دھوں گا. اس کے بعد کہا اب سنائیے خط. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ مکتوب گرامی بڑے دربار میں پڑھا گیا. کیا صورتحال رہی ہوگی اس وقت کہ دربار ہے عیسائیوں کا اور گواہی دینے والے ہیں نبی کے دشمن مکے کے وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور کو ستایا تھا، اور اس دربار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پڑھا گیا جس کا متن ٹیکسٹ آج بھی حدیث اور سیرت کی کتاب میں موجود ہے. ہم بڑے فخر کے ساتھ اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. الفاظ اس کے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن لم تسلم فإن علیک اسم الیریسیین وقل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک خط ہے، اور اللہ نے جیسے قرآن کو محفوظ رکھا، جیسے نبی کے ایک ایک قول و محفوظ، اسی طرح سے اللہ نے اپنی نبی کے اس خط کو بھی محفوظ رکھا اور وہ خطوط موجود ہے. اس میں سوال و جواب کے ذریعے سے گویا منظر سامنے آیا ہے کہ نبی کی شخصیت کیا ہے. ہرقل کے سوالات، ابو سفیان کے جوابات اور نبی کی شخصیت نمایاں ہو رہی ہے. تو بہرحال سوال و جواب کے ذریعے سے کبھی سامعین تک معلومات پہنچتی ہیں، اور آپ بارہا دیکھتے ہیں کہ چینلوں پر بعض دفعہ سوال و جواب کے ذریعے سے سامعین کو اطلاعات پہنچانی مقصود ہوتی ہیں، اور واقعتاً اطلاعات پہنچتی ہیں، معلومات ٹرانسفر ہوتی ہیں. بس اسی غرض سے یہ مجلس منعقد ہوئی.